نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ ناظرین کرام، سلاسل طریقت کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، اس میں بعثت رسالت کے بنیادی طور پر جو مقاصد ہیں، نبوت کی بنیادی ڈیوٹیاں جو ہیں، ان کے اندر ایک تزکیہ کا ذکر بھی فرمایا۔ ارشاد ہوا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی اللہ ہے جس نے امیین میں وہ عظمتوں والا رسول بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا فرماتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے، ان کا تزکیہ فرماتا ہے۔ یہی جو تزکیہ ہے اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام طریقت ہے۔ اب تزکیہ کا مطلب ہے دل کو پاک کر دینا، صاف کر دینا، دل سے غیر اللہ کو نکال دینا، اللہ کے غیر کا خیال بھی محو کر دینا، اور دل کے جو امراض ہیں، دل کی جو بیماریاں ہیں، ان تمام سے پاک صاف کر کے اس کو اللہ کی محبت کا محور و مرکز بنا دینا، اس کا نام تزکیہ ہے اور اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ سلاسل طریقت جو ہیں ان کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے، اور کوئی مت سمجھے کہ ان کا آغاز آج کے دور میں ہوا یا یہ بعد میں بنے اور قرون اولیٰ کے اندر یہ طریقت یا تصوف اور تزکیہ کا تصور نہیں تھا۔ نہیں، تصوف پر تحقیق کرنے والے جو محققین ہیں انہوں نے کہا کہ اس امت کا پہلا صوفی، وہ پہلا مسلمان، حضور کا پہلا غلام حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور تصوف کے لٹریچر پر پہلا جملہ وہ ہے جو تاجدار صداقت کی زبان سے اس وقت نکلا تھا جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا تھا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اتنا کامل ایمان اور اللہ کی اتنی شدید محبت اور اس کے رسول کا عشق اور اس کی اتباع اس درجے پر آ جائے، اس لیول پر آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کو تزکیہ کی منزل مل گئی ہے۔ تو امت کا پہلا صوفی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور تصوف کے لٹریچر پر یہ پہلا جملہ ہے جو تاجدار صداقت کی زبان سے نکلا۔ سلاسل طریقت میں جو ایک معروف اور بڑا سلسلہ ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، وہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ٹائٹل یا نام مختلف زمانوں میں، مختلف ادوار میں مختلف رہا ہے۔ اس سلسلے کے مختلف القاب رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ، جن کا وصال 261 ہجری میں ہوا ہے،
ان تک یہ سلسلہ صدیقیہ کے نام سے معروف تھا، اور پھر حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ سے لے کر حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمہ اللہ تک یہی سلسلہ تیفوریہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور پھر بعد ازاں یہ سلسلہ جس نام سے جانا گیا، پہچانا گیا اور معروف ہوا اور اس نے شہرت پائی، وہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ ہیں، جن کے نام سے اس وقت سے لے کر اب تک یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کہلواتا ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ۔ اور یہی سلسلہ کسی دور میں سلسلہ خواجگان کے نام سے بھی مشہور رہا، سلسلہ خواجگان کے نام سے۔ تو بہرحال جب سے اس سلسلہ کی باغ ڈور اور ڈیوٹی وہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ کے سپرد ہوئی، اس وقت سے یہ ایک منظم طریقے سے آگے بڑھا، اور اس کا ایک سسٹم تھا، ایک نظام تھا، اس کی ایک تعلیمات تھی، اور تعلیمات کا ایک چارٹر تھا، اور اس وقت سے اب تک یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے اور معروف ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ کی ولادت 713 ہجری کو بخارا سے 1 میل دور کوشک ہندوا میں ہوئی۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ کی ولادت 718 ہجری میں۔ آپ کے جو مرشد تھے حضرت امیر کلال، وہ ان سے آپ نے فیض پایا، ان سے آپ نے رشد و ہدایت میں کمال حاصل کیا، اور پھر ان سے فیض لے کر وہ فیض آگے امت میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ حضرت امیر کلال جو تھے ان کی نسبت حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی علیہ الرحمہ سے تھی، جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ کا جو وصال ہے، آپ کی ولادت 718 ہجری میں اور آپ کا وصال 751 ہجری کے اندر ہوا۔ وسطی ایشیا میں آپ اس سلسلے کے بڑے صوفی بزرگ ہیں، اور آپ کی گراں قدر خدمات ہیں، اور آپ نے اس سلسلہ کی تعلیمات کو آگے بڑھانے میں بہت محنت کی۔ جو فیض اپنے اسلاف سے پایا تھا اسے آگے منتقل کرنے میں بڑی تندہی سے کام لیا۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ ہی کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے اور آپ ہی کے نام سے معروف ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ کے نام سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس کا احیاء اور اس کی اشاعت جو ہے، اس کا جو سہرہ ہے وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت مختصر عرصہ حیات کے اندر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو سب کانٹیننٹ کے اندر، بر صغیر کے اندر اتنا پھیلایا، اتنا منظم کیا، اتنا مضبوط کیا کہ آج اس ریجن کے بڑے سلاسل میں اس سلسلے کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے فالورز، اس کے جو ماننے والے ہیں، جو مریدین ہیں، متبعین ہیں، اس کی تعداد بلا شبہ لاکھوں میں ہے۔ اور حضرت خواجہ باقی باللہ کے بعد پھر جس ہستی نے اس سلسلہ کو بام عروج تک پہنچایا، اگر انہیں نقشبندیت کے ماتھے کا جھومر کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ وہ ہیں امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔
حضرت امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں دین مصطفی کی تجدید کی، جہاں دین کا احیاء کیا، جہاں اکبر کے دین الہی کے تار و پود بکھیر کے رکھ دیے، وہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی تعلیمات کو بام عروج تک پہنچا دیا۔ اب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی جو تعلیمات ہیں، جو خصوصیات ہیں، اس کے اندر دو بنیادی باتیں ہیں جو نمایاں نظر آتی ہیں اور ڈومینیٹنگ پوزیشن کے اندر ہیں، جو سب سے زیادہ جن پر فوکس کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک ذکر خفی ہے اور دوسرا اتباع رسول ہے، اتباع سنت۔ ذکر خفی جو ہے اس سلسلہ عالیہ کا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ترہ امتیاز ہے۔ یہ زیادہ زور ذکر خفی پہ دیتے ہیں، فوکس ذکر خفی پہ کرتے ہیں، جن کا میں نے ذکر کیا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ کے مرشد حضرت امیر کلال علیہ الرحمہ، ان کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر ان کی موجودگی کے اندر، ان کی موجودگی میں کوئی ذکر بالجہر کرتا تھا تو وہ اس مجلس سے ہی اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے، وہ اس مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس قدر اہتمام تھا ذکر خفی کا۔ یہ سلاسل کا اپنا اپنا طریقہ ہے، کہیں ذکر خفی ہے، کہیں ذکر جلی ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی خصوصیات میں، امتیازات میں وہ ذکر خفی ہے۔ آپ اکثر حضرت امیر کلال علیہ الرحمہ سر جھکا کے بیٹھا کرتے تھے، آنکھیں بند کر کے اور سر جھکا کے بیٹھا کرتے تھے۔ اس لیے آج بھی جو اس سلسلہ سے وابستگان ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر لوگوں کا طریق یہی ہے، مزاج یہی ہے، رویہ یہی ہے کہ وہ سر جھکائے رکھتے ہیں اور وہ دل پر ضرب لگاتے ہیں، اور یہی اللہ کی جو ضرب ہے، دل میں جو ذکر ہے، ذکر خفی جو ہے، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امتیازات میں ہے۔ اور دوسرا اتباع رسول، سنت کا احیاء، سنت کی پیروی، آقا علیہ السلام کی اتباع پر بہت زور ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ایک بندہ مومن کی جتنی بھی منازل طے ہوتی ہیں، وہ اللہ کا قرب اگر پاتا ہے، وہ اللہ کی رضا اگر پاتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ اتباع رسول کا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واشگاف لفظوں میں فرما دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب پہلے اس کا شان نزول اور پس منظر سن لیجئے، پھر بات زیادہ واضح ہو جائے گی کہ یہود یہ کہا کرتے تھے، نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُ، ہم اللہ کے محبوب ہیں اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا، کل محبوب انہیں فرما دیجئے کہ ایسے کیسے اللہ کے محبوب بن گئے؟ اللہ کے محبوب بننے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ، ایک ہی سورس ہے، ایک ہی روٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ فرمایا اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقوش پاپ کو تلاش کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، آیہ کریمہ کا پیغام اور روح یہ ہے کہ اتباع مصطفیٰ میں جو جتنا کامل ہوگا، محبوبیت خدا میں بھی اتنا ہی کامل ہوگا۔ اور یہی اولیاء اللہ، بزرگان دین، صوفیاء امت اور یہ پاکان امت، سلاسل طریقت کے بانیان، ان کا یہی طریقہ رہا، اور خاص طور پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا، کہ وہ اتباع رسول پہ زور دیتے رہے اور اتباع رسول کو وہ ذریعہ سمجھتے تھے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا اور اللہ کے محبوب بننے کا،
کیونکہ جب بندہ اس سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور پھر اس منزل پر پہنچتا ہے کہ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔